الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نزهة القاری شرح صحیح بخاری کا درس ہم لوگ آج سماعت کریں گے۔ یہ لیسن نمبر 2 ہے ہمارا، جو صفحہ نمبر 229 سے شروع ہوگا، اور اس میں جو ہے صفحہ نمبر 228 کی آخری 2 لائنیں جو ہے میں پڑھتے ہوئے چلوں گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو، تو سماعت فرمائیں۔ اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ آدمی اگر کسی نیک کام کرنے کا ارادہ کرے اور نہ کر سکے تو پھر بھی ثواب ملے گا۔ اسی کو دوسرے احادیث میں فرمایا، نیت المؤمنین خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس طرح بہتر ہے کہ نیت پر ثواب بلا شرط ہے اور عمل پر بشرط نیت ہے۔ نیز نیت میں کوئی مشقت نہیں، یعنی نیت کرنے میں کوئی محنت نہیں کرنی، صرف ایک ارادہ کرنا ہے، اور عمل میں مشقت ہے، یعنی عمل کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ یہاں فرمایا گیا کہ نیت جو ہے اس پر ثواب بنا کسی شرط کے، آپ نے اچھی نیت کی تو آپ کو ثواب فوراً مل جائے گا، لیکن عمل پر ثواب تبھی ملے گا جب آپ کی نیت ہوگی، اچھی نیت ہوگی، تبھی اس عمل کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ تفریع، دو حکم کلی بیان فرمانے کے بعد اس پر دو جزئی کی تفریع فرمائی۔ حصر کے 2 جز ہوتے ہیں، وجودی اور عدمی۔ اس طرح یہاں بھی ہے، ایک وجودی یعنی تمام اعمال کا ثواب نیت ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ اس پر ارشاد فرمایا، جس کی ہجرت اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو، اس کی ہجرت اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی طرف ہے۔ دوسرا عدمی یعنی کسی عمل پر بغیر نیت ثواب نہیں۔ اس پر فرمایا، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کی ہے۔ دوسرا عدم یعنی عمل پر بغیر نیت ثواب نہیں۔ اس پر فرمایا، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہو، اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ ہجرت کے معنی لغوی یعنی لینگویج میں لغت میں جو معنی ہے نا اس کا مطلب یہ ہے چھوڑنے کے ہے۔ حدیث میں ہے، مہاجر وہ ہے جو چھوڑ دے وہ جس سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا۔ شریعت میں ہجرت دین بچانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کو کہتے ہیں۔ ہجرت کبھی فرض ہوتی ہے، کبھی واجب، کبھی سنت، کبھی مستحب، کبھی حرام، کبھی مکروہ، کبھی خلاف اولا۔ دنیا کا مطلب دنوبن سے مشتق ہے، فعلا کے وزن پر اس میں تفسیر مؤنث ہے۔ دنوبن کے معنی قریب ہونا، دنیا کے معنی لغویہ بہت زیادہ قریب ہونے والا، یعنی دنیا کا مطلب بہت زیادہ قریب ہونے والی، اور معنی عرف سے مناسب یہ ہے کہ دنیا زوال اور فنا کے بہت قریب ہے۔ شریعت میں دنیا کسے کہتے ہیں، اس بارے میں 2 اقوال ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ دنیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ تمام مخلوقات، خواہ اعراض ہو خواہ جواہر، وہ دنیا ہے۔ ہجرت کے اقسام، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں 4 قسم کی ہجرت ہوئی۔ اول، حبشہ کی ہجرت اولا، یہ سب سے پہلی ہجرت تھی جو مسلمانوں کی جو چند تعداد حبشہ، سرزمین حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی تھی مکہ المکرمہ سے۔ دوسری ہجرت حبشہ کی ہجرت ثانیہ، یہ بعد کی جو ہے ہجرت ہے۔ تیسری ہجرت قبل فتح مکہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کرنا، یہ وہ ہجرت ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کی تھی۔ چوتھی ہجرت قبائل عرب کی مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت، یہ چوتھی ہجرت تھی۔ احادیث میں جہاں کہیں ہجرت کا لفظ مطلق آیا ہے، اس سے مراد مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ ایبسولوٹلی ہجرت فرما دیا گیا ہے نا، وہاں پہ مراد مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کرنا ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں ہجرت کا اطلاق ان معنی پر بھی آیا ہے۔ پہلا معنی شرعی وجوہ کی بنیاد پر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، جیسا کہ بعض احادیث میں آیا ہے
جب تک توبہ منقطع نہ ہوگی ہجرت بھی منقطع نہ ہوگی، اور توبہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد منقطع ہوگی، بحوالہ ابو داود اور سنن نسائی۔ اور فرمایا جب تک جہاد ہے ہجرت ہے، جب تک دشمن لڑتا رہے گا ہجرت ہے، بحوالہ مسند امام احمد۔ اس میں ایک حدیث یہ بھی ہے ہجرت کے بعد ہجرت ہوگی۔ زمین کے اچھے لوگ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کی جگہ یعنی شام، ٹھیک ہے، ملک شام میں منتقل ہو جائیں گے، اور بقیہ زمین پر یعنی باقی زمین پر بدترین لوگ رہ جائیں گے۔ دوسرا، سب سے پہلا معنی میں نے بتایا شرعی وجوہ کی بنا پر ہجرت کرنا۔ دوسرا جو ہے منہیات شرعیہ چھوڑ دینا، یعنی جو چیز شریعت میں منع ہے اس کو چھوڑ دینا، اس کا دوسرا مطلب ہے ہجرت کا۔ اچھا، اب سوال کہ اس حدیث سے کتاب کے آغاز کا مقصد، یعنی صحیح بخاری کو امام بخاری نے اس احادیث مبارکہ سے کیوں شروع کیا؟ ہر کام پر ثواب چونکہ حسن نیت ہی پر مبنی ہے، یعنی ہر کام پر ثواب تبھی ملے گا جب نیت اچھی ہوگی، اور نیت بد سے اچھا کام یعنی بری نیت سے اچھا کام بیکار ہے۔ اس لیے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث مبارکہ سے کتاب کا آغاز کیا کہ قاری اور مقری، شیخ اور تلامذہ تعلیم اور تعلم بنیت خیر کر سکے، بنیت خیر کرے اور کسی فاسد نیت سے نہ کرے، ورنہ سب محنت عقارت اور رائگاں ہے۔ حدیث نمبر 2، حدیث وحی کے اقسام۔ وحی کے اقسام، ام المومنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی گھنٹی کی آواز کے مثل آتی ہے، اور یہ مجھے سب سے زیادہ سخت ہے، فرشتے جو کچھ کہتے ہیں اس کو میں یاد کر لیتا ہوں تو یہ کیفیت دور ہو جاتی ہے۔ اور کبھی فرشتے مرد کی شکل میں آ کر مجھ سے کلام کرتا ہے، اور کبھی فرشتہ مرد کی شکل میں آ کر مجھ سے کلام کرتا ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے اسے میں یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ سخت جاڑے کے دن میں وحی اترتی تو نزول وحی کے اختتام پر جبین اقدس یعنی پیشانی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر جبین اقدس پر پسینہ پسینہ رہتا ہے، یعنی سخت ٹھنڈی میں بھی جب اختتام میں نزول ہو جاتا ہے، وہی جب پوری نازل ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھی امی عائشہ صدیقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین مبارک پر، پیشانی مبارک پر پسینے کے آثار دیکھے، ٹھنڈی کے موسم میں، سخت ٹھنڈی کے موسم میں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ حدیث پاک مکمل ہوئی۔ اب جو ہے ہم لوگ تشریحات اس حدیث شریف کی پڑھیں گے۔ حسب عادت جو ہے جو راوی ہے ان کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نام نامی ہے، ام المومنین صدیقہ خطابت اور ام عبداللہ کنیت۔ آپ سلام اللہ علیہ کے بطن سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بھانجے حضرت اسماء کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے اعتبار سے ام عبداللہ کنیت رکھی۔ ام المومنین خاص انہی کے لیے نہیں بلکہ تمام ازواج مطہرات کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا، ازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں۔ یہ خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہے۔ ماں کا نام ام رومان ہے، جن کا وصال 6 ہجری میں ہوا۔ حضرت صدیقہ 4 سن نبوی میں پیدا ہوئی۔
10 سن نبوی میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حبال عقد میں یعنی نکاح حبال عقد میں آئی. دیگر ازواج مطہرات کے برابر 400 درہم مہر مقرر ہوئی. نکاح کے بعد 3 سال تک مکۃ المعظمہ میں رہی. ہجرت کے بعد جب یہ بھی مدینہ المنورہ آ گئی تو 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. 9 سال خدمت اقدس میں رہی. بعد وصال 48 سال زندہ رہی. 57 ہجری بماہ رمضان بتاریخ 17 شب سہ شنبہ میں بعمر 66 سال مدینہ المنورہ میں وصال فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی. وصیت کے مطابق دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ جنت البقیع میں بعد نماز وتر دفن ہوئی. یہ تمام فضائل اور کمالات میں جملہ ازواج مطہرات سے ممتاز ہوتے ہوئے 3 ایسی خصوصیات رکھتی ہے جو کسی میں نہ تھے. ٹھیک ہے، جو کسی میں نہیں تھی. ایسی 3 خوبیاں میری امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا میں پائی جاتی ہے. نمبر 1، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے ساتھ بنسبت دیگر ازواج کے سب سے زیادہ محبت تھی. نمبر 2، علم اور اجتہاد میں سب سے زیادہ بڑی ہوئی تھی. حضرات خلفائے راشدین کے عہد ہی سے فتویٰ دیتی تھی. سبحان اللہ. نمبر 3، جتنی احادیث ان سے مروی ہے ازواج مطہرات میں سے کسی سے مروی نہیں. اس وجہ سے ایک قول یہ ہے کہ یہ دنیا کی تمام عورتوں سے مطلقاً حتیٰ کہ حضرت سیدہ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت سیدہ سے مراد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی افضل ہے. بعض حضرات نے فرمایا کہ چونکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا صاحبزادی رسول ہے، جزیت رسول کی وجہ سے یہ سب سے زیادہ، یہاں تک کہ حضرت صدیقہ سے بھی افضل ہے. تو استاد گرامی مولانا شاہد بریلوی صاحب قبلہ حافظ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ سے سوال کیا گیا کہ امی عائشہ صدیقہ افضل ہے یا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا افضل ہے. تو جواب میں ان بزرگ نے بہت ہی پیارا جواب دیا کہ ازواج مطہرات میں سب سے افضل جو ہے امی عائشہ صدیقہ ہے، اور بنات رسول میں سے یعنی اولاد میں سے بیٹیوں میں سے سب سے افضل جو ہے وہ امی فاطمہ یعنی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سب سے افضل ہے. شارح بخاری فرماتا ہے ایک فاسد استدلال، لیکن یہ استدلال بے وزن ہے، اس لیے کہ پھر لازم آئے گا کہ حضرت قاسم، حضرت طیب، حضرت طاہر، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت سجدہ کی فضیلت میں مساوی یعنی برابر ہو، اور حضرت صدیقہ بلکہ خلفائے راشدین سے بھی افضل ہو، اور اس کی جرأت کوئی نہیں کر سکتا، نہ اہل سنت والجماعت نہ روافض یعنی رافضی لوگ. ایک لطیفہ، ایک دفعہ حضرات خلفائے ثلاثہ کی حضرت علی پر فضیلت کی گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک صاحب نے بڑی جذباتی طور پر کہا کہ جگر جگر ہے، دیگر دیگر ہے. اس پر میں نے بے ساختہ کہا کہ حضرت علی جگر ہے. کہا پھر لازم کہ حضرت زینب، حضرت رقیہ اور ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ حضرت علی سے بھی افضل ہو، بلکہ حضرات حسنین اور ان کے صاحبزادگان کا بھی حضرت علی سے افضل ہونا لازم آئے گا کہ یہ سب جگر ہے اور حضرت علی جگر نہیں. اس پر وہ بہت چکرائے. یعنی شارح بخاری فرما رہے کہ انہوں نے ایک گفتگو میں ایسا جواب دیا، ایک شخص کے سوال کا، ایک شخص کے جذبات کا جواب اس طریقے سے دیا. آگے فرماتے ہیں شارح بخاری، یہ تو محض نقل اقوال اور استدلال فاسدہ کا جواب تھا، ورنہ اپنا ذوق توقف ہے. فرما رہے شارح بخاری کہ وہ ان سب جو ہے بحث میں مباحث میں نہیں پڑھتے، یہ صرف جو ہے اس صاحب کا سوال کا جواب تھا.
آگے فرماتے ہیں ہاں یہ تفسیر کی جا سکتی ہے کہ حضرت خدیجہ اور حضرت صدیقہ اور حضرت سیدہ تمام دنیا کی عورتوں سے افضل ازواج مطہرات میں سب سے افضل، ٹھیک ہے، تمام عورتوں سے افضل اور ازواج مطہرات میں سب سے افضل حضرت خدیجہ اور حضرت صدیقہ، اور بنات کرام میں سب سے افضل حضرت سجدہ ہے، یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اچھا، اب ان سے 2210 احادیث مروی ہے، 174 جو ہے وہ متفق علیہ ہے، 54 احادیث تو صرف بخاری شریف میں ہے، اینڈ 68 صرف مسلم شریف میں روایت کی گئی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دین کا چوتھائی حصہ آپ سے مروی ہے، یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی ہے۔ تفسیر، حدیث، علم فقہ، انصاب، اسرار شریعت یعنی شریعت کے رازوں کی ماہر تھی، خطابت میں بھی کمال حاصل تھا۔ اچھا، جو متفق علیہ کہتا ہے نا، متفق علیہ سے مراد وہ احادیث جس پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہو، یعنی دونوں اس پر راضی ہو، اسے کہتے ہیں متفق علیہ۔ اچھا، اس حدیث پاک میں ایک راوی ہے، ان کا نام حارث بن ہشام یہ بھی تھے، تو ان کے بارے میں بھی سماعت فرمائیں۔ حضرت سیف اللہ خالد بن ولید کے چچا زاد اور ابو جہل لعین کے حقیقی بھائی تھے، جنگ بدر اور احد میں قریش کے ساتھ تھے، فتح مکہ کے دن ایمان لائے، یہ پہلے گھبرائے ہوئے تھے، حضرت ام ہانی کے پاس آ کر ان سے پناہ لے لی، حضرت علی چاہتے تھے کہ قتل کر ڈالیں۔ اچھا، یہ جو حضرت ام ہانی ہے نا، وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، ٹھیک ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الشریف چاہتے تھے کہ انہیں قتل کر ڈالیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ آڑے آئے، مقدمہ دربار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوا۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جسے پناہ دی ہے علی اسے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا، اے ام ہانی، جسے تم نے پناہ دی اسے میں نے بھی پناہ دی، سبحان اللہ۔ حضرت حارث کے 32 صاحبزادے یعنی بیٹے تھے، جن میں ابو بکر مدینہ کے مشہور فقہائے سبعہ میں ہیں۔ خلافت فاروقی میں مکۃ المعظمہ سے ملک شام اس عزم سے نکلے کہ اب گھر واپس نہیں آنا ہے، بقیہ عمر جہاد ہی میں بسر کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ خواہش پوری فرمائی۔ سن 15 ہجری ماہ رجب میں جنگ یرموک کے موقع پر شہید ہوئے۔ نبی اور رسول کی تحقیق۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ نبی اور رسول ہم معنی یعنی ایک جیسے ہم معنی ہیں یا ان میں کچھ فرق ہے۔ اس بارے میں علماء کرام کے 4 اقوال ہیں۔ نمبر 1، دونوں ہم معنی ہے، یعنی دونوں سیم ہے، سملر ہے دونوں، ٹھیک ہے، دونوں۔ دوسرا، دونوں مغایر ہے، ٹھیک ہے، یعنی الگ الگ ہے۔ تیسرا، ان میں عام اور خاص مطلق کی نسبت ہے۔ چوتھا، ان میں عام خاص من وجہ کی نسبت ہے۔ اچھا، یہ جو تیسرا اور چوتھا تھا دونوں منطق کے حوالے سے، علم منطق کا اس میں یہ دونوں علم منطق کے حوالے سے، تو بس اسے اتنا ہی سمجھے۔ پہلا، جو لوگ ہم معنی کہتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک میں متعدد جگہ رسول بولا گیا ہے اور مراد انبیاء ہے۔ مثلا یہ فرمایا، موسیٰ کے بعد ہم نے مسلسل رسول بھیجے۔ حالانکہ فرق کرنے والے جو معنی رسول کے بتاتے ہیں اس معنی کر ان میں کوئی رسول نہ تھا۔ فرمایا، لا نفرق بین احد من رسولہ، ان رسولوں کے مابین ہم تفریق نہیں کرتے۔ اور مزید فرمایا، ان سے پہلے کچھ رسولوں کے واقعات ہم نے بیان فرمائے، کچھ کے ابھی نہیں بیان فرمائے، ٹھیک ہے، ان سے پہلے کچھ رسولوں کے واقعات ہم نے بیان فرمائے، کچھ کے ابھی نہیں بیان فرمائے۔ ان دونوں آیتوں میں اور ان کے علاوہ کثیر آیتوں میں رسول سے مراد تمام انبیاء کرام ہیں۔
جو لوگ دونوں کے معنی میں مغایرت کے قائل ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ ارشاد فرمایا تم سے پہلے جتنے نبی اور رسول بھیجے سب کا حال یہ ہوا کہ ان کی تلاوت میں کبھی کبھی شیطان نے کچھ دخل دیا۔ اس آیت میں نبی پر رسول کا عطف ہے اور عطف دلیل مغایرت ہے۔ جو لوگ عموم اور خصوص کے قائل ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت اسماعیل اور حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا گیا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یہ نبی رسول تھے۔ اگر ترادف ہوتا تو دونوں کا ذکر بے فائدہ ہوتا، تغایر ہوتا تو اجتماع محال، تو معلوم ہوا کہ عموم اور خصوص ہے۔ نبی اور رسول کی تعداد علاوہ ازیں احادیث میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ انبیاء کرام کی تعداد کتنی ہے؟ فرمایا 1,24,000۔ عرض کیا ان میں رسول کتنے ہیں؟ ارشاد فرمایا 310 سے کچھ زائد، اور ایک روایت میں ہے کہ 315، تیسری روایت میں ہے کہ 313۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہر رسول نبی ہے مگر ہر نبی رسول نہیں۔ یہ دلیل ہے عموم اور خصوص مطلق کی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ عموم اور خصوص من وجہ ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ فرشتوں پر قرآن مجید اور احادیث میں رسول کا اطلاق آیا ہے مگر ان پر نبی کا اطلاق کہیں نہیں، تو معلوم ہوا کہ فرشتے رسول ہے مگر نبی نہیں۔ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت شعیہ وغیرہ نبی ہے مگر رسول نہیں۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ وغیرہ رسول بھی ہے نبی بھی ہے، تو ثابت ہوا کہ عموم اور خصوص میں وجہ ہے۔ جو لوگ نبی اور رسول میں عموم اور خصوص مطلق مانتے ہیں وہ نبی کی یہ تعریف کرتے ہیں نبی وہ بشر ہے جس کے پاس من جانب اللہ وحی آتی ہو، خواہ صاحب شریعت جدیدہ و دین جدید ہو خواہ نہ ہو۔ رسول وہ نبی ہے جو صاحب شریعت جدیدہ اور دین جدید ہو۔ اس تعریف پر فرشتے بمعنی مصطلح رسول نہ ہوں گے۔ اطلاق کا جواب یہ لوگ یہ دیتے ہیں یہ بمعنی لغوی ہے، یعنی لنگوسٹک میننگ ہے، مگر اس تعریف پر یہ اعتراض پڑتا ہے کہ ابھی گزرا کہ حضرت اسماعیل رسول تھے علیہ السلام مگر یہ شریعت جدیدہ لے کر نہیں آئے تھے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے پابند تھے۔ صحف انبیاء کی تعداد۔ اچھا، صحف سے مراد ہوتا ہے صفحہ جو ہوتا ہے نا، صفحات اس کے جامع، ٹھیک ہے، یعنی جو پیجز ہوتا ہے نا، تو صحف کا مطلب ہو گیا پیجز۔ نیز گزرا کہ رسولوں کی تعداد 313 یا 15 تھی، اور صحیف کل جو ہے نا، یعنی کل صحیف جو نازل ہوئے وہ 104 کی تعداد میں تھے۔ وہ بھی اس تفصیل سے نازل ہوئے کہ 10 صحیف جو ہے، 10 صحیف وہ حضرت آدم پر، 50 حضرت شیث علیہ السلام پر، 30 حضرت ادریس علیہ السلام پر، 10 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داود علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پر، قرآن المبارک جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر۔ اس کے مطابق صاحب کتاب صرف 9 انبیاء کرام ہوئے۔ اس لیے محققین نے یہی اختیار فرمایا کہ نبی اور رسول کی یہ تعریف جامع نہیں، اور جامع تعریف یہ ہے کہ نبی وہ بشر ہے جس کی طرف وحی ربانی آتی ہو، وہ تبلیغ کا مامور ہو یا نہ ہو۔ رسول وہ ہے جس کے پاس وحی بھی آتی اور وہ تبلیغ کا بھی مامور ہو۔ اچھا، مامور سے مراد یہاں پر یہ کہ ان کو تبلیغ کا حکم فرمایا گیا ہو۔ رسول کی یہ تعریف فرشتوں پر بھی بلا تکلف صادق ہے۔ فرشتوں پر جو رسول کا اطلاق ہوا ہے اسے معنی لغوی کی طرف پھیرنا ظاہر کے خلاف ہے، اس لیے نبی اور رسول میں عموم اور خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج کا سبق جو ہے یہیں تک سماعت فرمائیں۔ یہ حدیث شریف کی شرح ابھی مکمل نہیں ہوئی، انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں ہم اس کو کور کریں گے۔ آپ اسے سنیں، کوئی سمجھنے میں دقت ہو تو آپ لوگ کمنٹس میں ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں۔
اینڈ ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو بھی ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ذریعے سے کوئی علم دین حاصل کر سکے۔ دعا کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔